السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ عز وجل فی محکم کتابہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ۔ وجاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال۔ وقال أيضا يا ابن آدم، أظن هذا الحديث القدسي، يا ابن آدم أنفق ينفق عليك أو أنفق عليك في رواية۔ محترم مشاہدین و ناظرین، میں اس وقت جامعہ زیب النساء للبنات کی عمارت یا مبنی کہہ لے یا بلڈنگ کہہ لے جو زیر تعمیر ہے، اس کے سامنے میں کھڑا ہوں، اور میرے ساتھ جامعہ زیب النساء للبنات کے مؤسس اور بانی، اور بلکہ کہہ لے کہ ہمارے رفیق غالی، زمیلنا الغالی، فضیلت الشیخ معروف السلفی حفظہ اللہ ورعاہ ونفع بہ الاسلام والمسلمین، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہماری رفاقت میں ہیں۔ اور یہ جو جامعہ دیکھ رہے ہیں، ان کے جہد مسلسل کا نتیجہ ہے، اور یہ کہہ لیں کہ جامعہ جامعہ زیب النساء للبنات یہ اس خطے کا، اس منطقے کا، یا اس علاقے کا، یا کہہ لیں ضلع مدھوبنی اور مدھوبنی کے اطراف و اکناف اور مضافات میں یہ منفرد، اس جامعہ کو انفرادیت حاصل ہے، اور کہہ لیں کہ یہ منفرد ادارہ ہے، اور اس کی شدید ضرورت تھی، جس کا احساس اور ادراک ہمارے ساتھی نے آج سے تقریباً 7 سال پہلے اس کو محسوس کیا، اور پھر جامعہ زیب النساء للبنات کا فوری طور پر قیام عمل میں آیا، اور فوری طور پر چونکہ جامعہ کی اس وقت بلڈنگ مستقل نہیں تھی اور تعمیر اس کے لیے جگہ بھی نہیں تھی مہیا، تو انہوں نے فوری طور پر جامعہ زیب النساء للبنات میں تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا، اور تعلیم کا جو آغاز ہوا وہ مرحلۃ الابتدائیہ، جو ابتدائی جو جماعت ہے، پہلی جماعت، خالص لڑکیوں کا یہ ادارہ ہے، مرحلہ الابتدائیہ سے تعلیم کا آغاز ہوا، اور الحمدللہ ابھی ثانویہ تک میرے خیال میں تعلیم، عربی پنجم تک بچیاں ماشاءاللہ زیر تعلیم ہے، اور اس ادارے کو مزید کلیہ تک لے جانا ہے، مرحلۃ الفضیلہ تک انشاءاللہ یہ ادارہ آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ الحمدللہ مولانا کی کوشش سے اور آپ حضرات کے تعاون سے آج سے کبھی اس کی بنیاد در پڑی ہے 2022 میں باضابطہ مولانا نے اپنی ایک زمین وقف کی جامعہ کے لیے، اور اس کے بعد اس کی بنیاد عمل میں آئی، اور اس کے بعد بنیاد کے بعد کام شروع ہوا، اور الحمدللہ 2 سال 3 سال کے عرصے میں، 3-4 سال کے عرصے میں یہ آپ کے سامنے یہ عمارت موجود ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ الحمدللہ تعمیری کام رواں دواں ہے۔ اور یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ جو ہے، آپ حضرات، آپ جو مشاہدین اور ناظرین ہیں، اور جو محسنین ہیں، اور جو متبرعین ہیں، آپ کے تعاونی سے یہ کام زور و شور کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ اگر آج مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی بہتات ہے، آج مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ مال کی فراوانی ہے، اور آج مسلمان بے جا رسومات کے اندر، غیر شرعی رسومات کے اندر، لا یعنی چیزوں کے اندر، فضولیات کے اندر اپنا بے دریغ روپیہ بہا رہے ہیں، لیکن جب اللہ دینی مراکز کی بات آتی ہے، مدارس اسلامیہ کی تعمیر کی بات آتی ہے، جامعات الاسلامیہ اسلامی یونیورسٹیوں کی تعمیر کی بات آتی ہے، اور وہاں جب ان سے کہا جاتا ہے تعاون کے لیے،
تو وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، آپ اس میں دل کھول کر کے تعاون کریں. اگر آپ یہ تعاون کریں گے یہ چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا. وہ جو حدیث آتی ہے اللہ کے نبی کی، ایک لمبی حدیث آتی ہے، ان مما یلحق المؤمن من عملہ بعد حسناتہ، وہ ایک لمبی حدیث. آگے چل کر کے اللہ کے نبی نے کہا صدقۃ اخرجہا، یا ایسا صدقہ جس کو اس نے اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں، اپنی صحت و عافیت کی حالت میں اور اپنی زندگی میں اس نے اللہ کی راہ میں نکالا، تو اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد اس کے قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو ملتا رہے گا. تو آپ اور صدقہ دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے. اور بے شمار قرآن مجید کے اندر آیتیں آئی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. دیکھیے اللہ تعالیٰ اور بڑھاتا چلا جائے گا. جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسے دیتا جائے گا. تو اس لیے گھبرائیے نہیں اور دل کھول کر کے آپ جامعہ زیب النساء کی تعمیر میں حصہ لیں اور مساہم بنیں، مساعدہ کریں، تاکہ اور یہی چیز انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ جیسے ہی آپ مریں گے انشاءاللہ آپ کی حسنات، آپ کی نیکیوں کا، آپ اپنے نیکیوں کا جو ثواب پائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے اس پیسہ دینے کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہوا ہے. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی کام چل رہا ہے، مزید مولانا کا ارادہ ہے دوسری منزل، ابھی پہلی منزل یہ جو عمارت ہے پہلی منزل تعبیر ہو چکی ہے، پلستر کا کام چل رہا ہے ماشاءاللہ. وقت نہیں اور اندر دروازہ اور کھڑکی وغیرہ لگنا باقی ہے. اور انشاءاللہ مولانا کا یہ عزم ہے اور عزم محکم ہے کہ انشاءاللہ رمضان یا شوال کے آنے سے پہلے، اب جو نیا تعلیمی سیشن شروع ہوگا رمضان کے بعد، اس کے آنے سے پہلے ہی یہ تعمیری کام جو نیچے کا ہے مکمل ہو جائے. اس لیے آپ سے ضرور گزارش ہے، ہماری مخلصانہ درخواست ہے کہ آپ اس میدان میں مسابقت کریں، مسارعت کریں، پہل کریں اور دل کھول کر کے تعاون کریں تاکہ یہ کام پائے تکمیل کو پہنچے اور آنے والے ماہ شوال سے اس میں باضابطہ لڑکیوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا جائے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ محسنین جو حضرات جو ہوتے ہیں اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور اسی پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اور مولانا میں بھول بھی گیا، ہمارے یہاں کے جو مقامی علماء ہیں، مقامی علماء مشائخ آتے رہے ہیں اور برابر آپ مشاہدین و سامعین کہہ لیں یا ناظرین آپ سے التماس یہی تعاون کا التماس کرتے رہے. ہم حتیٰ کہ ابھی کچھ دنوں پہلے غالباً ضلعی جمعیت اہل حدیث کی جو ناظم ہیں مولانا فضل اللہ سلفی صاحب، ان کا بھی مخلصانہ درخواست انہوں نے بھی آپ کے سامنے رکھا مدرسے کے تعمیر میں تعاون سے متعلق. اور میری بھی یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ دل کھول کر کے تعاون کریں، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا. ایک منٹ بڑا سب ساتھ ہیں تعاون کرنے بس آدھی منٹ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی جامعہ جم النساء للبنات کے پاس کھڑا ہوں اور ہمارے ساتھ جو مشائخ بھی کھڑے ہیں. تو میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے آپ لوگوں سے بس اتنا ہی گزارش کروں گا کہ یہ جامعہ جم النساء للبنات جو ادارہ گوا پوکھر کی بستی میں اور قبرستان کے پاس جو تیار ہو رہے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ادارے میں بھرپور تعاون کریں اور آپ کے یہ تعاون ضائع اور برباد نہیں ہوگا. آمین. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں مدرسہ زیب النساء للبنات، یہاں ایک ادارے کی کافی ضرورت تھی. مولانا محمد معروف سلفی کی قد و کاوش کی وجہ سے
ادارہ قائم ہوا. اس ادارے میں بہت سارے کام باقی ہے. اس کی تکمیل کے لیے اہل خیر حضرات سے گزارش ہے دل کھول کر اس ادارہ کا تعاون فرمائیں.